السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے فرمان میں بتایا گیا ہے کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ بندے کے اندر تقوی اور پرہیزگاری کی صفت پیدا ہو جائے، یعنی وہ گناہوں سے بچ سکے اور نیکیوں کی ادائیگی ذوق اور شوق سے کرے۔ روزے کی روح یا ہر عبادت کی روح تقوی ہے۔ تقوی انسان کو بریک لگاتا ہے، اسے قابو میں رکھتا ہے، اس کی غلط خواہشوں پر روک لگاتا ہے، خواہش نفس سے بچاتا ہے۔ اگر کسی مسلمان میں نفس پرستی ہے تو خدا پرستی اس کے اندر اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے نفس پرستی سے باز آ جائے۔ نفس یا خواہشوں کو کنٹرول میں کرنے کے لیے روزہ رکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اگر کوئی رمضان کے آنے سے پہلے ان چیزوں سے واقف نہیں ہے اور رمضان کے پورے مہینے میں بھی اسے روزے کی حقیقت سے واقفیت نہیں ہوتی اور روزے کی شرائط کے مطابق روزہ نہیں رکھتا تو اس کے پلے بھوک و پیاس کے سوا کچھ نہیں پڑتا۔ مثلا کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے یا جھوٹ پر قائم رہتا ہے اور اسے چھوڑنا نہیں چاہتا اور روزہ بھی رکھنا چاہتا ہے، اور روزے کے دوران بھی اور روزے کے بعد بھی اپنے اس عمل پر قائم و دائم رہتا ہے تو روزے کا کوئی اثر اس کے دل و دماغ پر نہیں پڑتا۔ روزے کی اہمیت بتاتے ہوئے بہت سے حدیثوں میں کہا گیا ہے کہ روزہ صرف بھوک و پیاس سے یا جنسی عمل سے باز نام نہیں ہے، بلکہ آنکھ، ہاتھ، پاؤں اور کان کے بھی روزے کا ذکر کیا گیا ہے۔ حلال حرام کی حقیقت کے سلسلے میں بتایا گیا ہے کہ کوئی عبادت، کوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگی اگر کسی شخص کی پرورش حرام مال یا حرام کمائی سے ہو رہی ہو۔ خوش قسمتی سے مسلمانوں میں روزہ رکھنے کا جذبہ تو بہت پایا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے روزے سے فائدہ حاصل کرنے کی اور اپنی زندگی، اپنے گھر بار اور اپنے محلے کو بدلنے کی خواہش نہیں ہوتی۔ اس موسم بہار میں عام طور صوم و صلاۃ، تلاوت قرآن، قیام اللیل، اعتکاف اور انفاق فی سبیل اللہ جیسی عبادات کا اہتمام روٹین کی عبادت کے طور پر کیا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسلم معاشرے پر اس ماہ مبارک کے خوشگوار اثرات مرتب نہیں ہو پاتے۔ اگر انہی امور دین کو کامل شعور، جذبہ، اخلاق اور سنت رسول کے مطابق ٹھیک ادا کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ ایک مہینہ ہی آدمی کی زندگی میں انقلاب برپا کرنے کے لیے کافی ہے۔ شعوری طور پر کی جانے والی عبادت کے نتیجے میں ذہن و فکر بدلتا ہے، اخلاق و اعمال بدلتے ہیں، پسند اور ناپسند کے رجحانات بدل جاتے ہیں اور فی الجملہ پوری زندگی میں اسلامی رنگ نمایاں ہوتا جاتا ہے۔ روزے کے ذکر سے پہلے جان و مال کے سلسلے میں جو حکم دیا گیا ہے اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے، کتب علیکم، یعنی تم پر فرض کیا گیا۔ روزے سے پہلے، روزے کے بعد جو باتیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں، جس کا تذکرہ مضمون نگار نے اوپر کیا ہے، اس کو اگر غور سے دیکھا جائے تو روزے کی مقصدیت پورے طور پر واضح ہو جائے گی۔ ایک طرف جان کی حرمت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے اور دوسری طرف
مال کی حرمت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی انسان کی جان، اس کی آبرو، اس کی عزت کا خیال نہیں کرتا اور ناروا طریقے سے دوسروں کا مال ہڑپ کرتا ہے تو اس کی ساری عبادتیں خاک میں مل جاتی ہیں۔ یہی وہ حقیقت ہے کہ روزے دار جس سے واقف ہوتا ہے، اور اگر واقف بھی ہوتا ہے تو اس کا خیال نہیں کرتا، اور روزے داروں کی اکثریت کچھ ایسی ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان آتے ہی مسجدیں بھر جاتی ہیں اور رمضان جاتے ہی خالی ہو جاتی ہیں۔ پھر اس لیے جاتی ہیں کہ ظاہری طور پر لوگ عبادت کے قائل ہیں، لیکن ان کا باطن بدل جائے، اس کی فکر بدل جائے، ان کا رجحان بدل جائے، جھوٹ بولنا بند کر دیں، وعدہ خلافی سے باز آ جائیں، اپنے سے بڑوں کے ساتھ گستاخی اور بے ادبی سے پیش نہ آئیں، چھوٹوں سے بے رحمی کا رویہ نہ اپنائیں۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔